اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ سزا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو، لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مت نہیں، ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جاتا کہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل اسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی الصلاۃ، نماز۔ تو میں کہا ہاں وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ تو انہوں نے کہا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں بتائیں۔ تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا۔ ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے۔ اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے۔ اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس، تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے۔ تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے نا، ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے، جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد پھیلائے گی۔ تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے۔ چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں۔ تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج۔
لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں، تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے، اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں، وہ ہیں اچھے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو، میں نے ابھی بتایا۔ تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو، لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر۔ تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی۔ نماز کو کہا معتدل، اعتدال، دعوت کو کہا اعتدال، اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم، اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے نون، پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان۔ یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں، انک لعلی، علا، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے۔ علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا، تو ان پہ چھا چکا۔ علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق۔ کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء، ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی نہیں، پورے۔ یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا، صرف آپ نے یہ ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر تیرے اندر پورے اخلاق 360۔ تو بھائیو، آپس کی محبت اور اچھے اخلاق یہ اسلام کا سب سے چوٹی کا سبق، سب سے اعلیٰ درجے کا سبق۔ اب ایک حدیث میں جو حدیث جبریل کہلاتی ہے، وہ انسانی شکل میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اسلام۔ یہی سوال اب آخری حج کا موقع آ چکا ہے، اب اسلام 9 سال آگے، 10 سال آگے جا چکا ہے اور اس کی شکل مکمل ہو چکی ہے۔ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آخری حج کے موقع پر آپ سے ملتے ہیں اور آ کر یہ آپ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ سوال ایک ہے، مل اسلام؟ شروع میں مدینے کے داخلے کے شروع میں جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہی سوال 10 سال کے بعد یا 9 سال کے بعد عمر بن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام؟ اسلام کیا ہے؟ تو اب جواب سنو، آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کسی سے میٹھا بول بولنا کتنا عظیم ہے میرے اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے فرمایا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تو اگر کسی مسلمان کو ہنس کے مل لے تو یہ بھی تیرے لیے صدقے کا ثواب، صدقہ لکھا جائے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان؟ ایمان کیا ہے؟
تو آپ فرماتے ہیں اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، نبیوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، تقدیر کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کا اقرار کرنا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، یہ ہے ابتدائی جواب۔ اب یہی سوال عمرو بن عبسہ کرتے ہیں 9 سال کے بعد، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا، معاف کرنا۔ سوال ایک ہے، جواب 2 ہیں، کیوں کہ جگہ اور نوعیت بدل چکی ہے۔ ابتدائے اسلام ہے تو عبادات بتائی جا رہی ہیں، انتہائی اسلام ہے تو اخلاق بتائے جا رہے ہیں کہ اے عمر، ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، معاف کرنا۔ تو بھائیو، جو ہمارا معاشرہ بنے گا اسلامی، گھر میں باہر، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، عبادت سے نہیں، علم سے نہیں، تبلیغ سے نہیں، وہ بنے گا اچھے اخلاق سے، میٹھے بول بولنے سے، درگزر کرنے سے، معاف کرنے سے، سہ جانے سے، اور بازار میں سچائی، بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا، سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن 2 کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں۔ تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میری امت میں سے نہیں، جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج۔ تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام کا بولتا ثبوت بن جائے۔ آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے، مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان، ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا۔ کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر، ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہیں۔ تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے۔ صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں۔ تو بھائیو اپنے پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے۔ ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر، تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں۔ تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تو۔ ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا۔ اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے،
کیوں کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے، نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ جب انگریز کا دور تھا، دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو، پھر ان کو بھیجتا تھا، تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا، 2 روپے لے کر، تو اس نے کہا بے وقوف، آج سارا دن کی کمائی 2 روپے؟ کہا استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا، لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا، انگریز تھا، تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا، ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے۔ پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے، اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں، ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے۔ تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے، ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، آسمان کی بلندی ہے، آسمان کی وسعت ہے، جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے۔ تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو، تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے۔ بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں، بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا، صحیح دینا، صحیح تولنا، صحیح سودے کا عیب بتانا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں، پہلے 10 صحابہ۔ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی، اس میں ایک عبد الرحمن۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے، ترکہ۔ ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا، کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دے۔ کاغذ کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی، کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے۔ اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے، جیب بھی خالی، اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں، خالی کارڈ۔ اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ۔ وہ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے، یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ، کاغذ بھی اب واپس لے لیا، اب کارڈ پکڑا دیا۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے۔ کاغذ کی کیا حیثیت؟ پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں، کاغذ کی کیا حیثیت؟ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے، اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا۔ اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسے سے۔ اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 صحابہ میں سے ایک، وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا، نہ کبھی ادھار بیچا، نہ کبھی ادھار خریدا۔ جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار، اسے نیند کہاں آئی؟ دینے والے دیتے نہیں، لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے، انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے سے لگتی، وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتے۔ تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا، نقد خریدا نقد بیچا۔ دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا، جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا، انتظار نہیں کیا 1 ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا، جس دن مجھے پروفٹ ملا 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا۔ تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا، ظاہر کرتا تھا، اس میں یہ کمی ہے بھئی لینا تو لے لو، نہیں لینا تو چھوڑو۔ ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے۔ مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا۔ جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا۔ 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا، اور وہ دینار لا کے پیش کیے نا، تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے ایسے وہ کر رہے تھے، ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے پہ۔ تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے۔ وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے۔ تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ آہا، صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا، چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گا۔ 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے، بہت بڑی پوسٹ پر۔ جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے اب مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے۔ تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا۔ تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی، پھر ہمارا گھر بھی دین ہے، گھر کی زندگی دین ہے۔ میرے نبی نے گھر کی زندگی سمجھائی۔ آپ اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، قاب قوسین کا ٹائٹل لے کر، مقام محمود کا ٹائٹل لے کر، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کر، نبیوں کے سرداری کا صحرا باندھ کر آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ 9 بیویاں ہیں، 9 اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں۔ کوئی پھٹ گیا ہے خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود ٹھیک کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، چھوٹی عمر تھی تو ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے، جب تک ان کو آٹا گوندنا نہیں آیا ان کو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ ہمیں تو گھر کی زندگی بھی سمجھائی گئی ہے، اور ہمیں بتایا گیا کہ تو اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ پھر دنیا دکھوں کا گھر ہے تو میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، آگے آنے والے سارے زمانوں کو دیکھ کر بیان فرما گئے، بتا گئے، اور انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر خرچ کون سا ہے؟ جہاد میں خرچ کرنا تو سب سے بہتر شمار ہوتا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بتاؤ جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر کون سا خرچ ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اسی کو سب سے بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، اولاد کا ماں باپ پہ خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ اولاد نافرمان نکلے گی۔ اگر اللہ چاہے تو اس کے یہ کہنے پر وہ پلاٹ مسجد کے نام ہو گیا، واپس نہیں لے سکتا۔ اگر اللہ چاہے، اگر اللہ چاہے، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے نام پر دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک آدمی یوں کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو